وہ انسان جہنم میں گرتا ہوا اللہ سے کہے گا اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، جہنم میں گر رہا ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے 4 بچے گئے، میرے 5 بچے گئے، میرے 10 بچے گئے، اے اللہ ان تمام بچوں کو جہنم میں داخل کر دے، میرے گھر والوں کو، میرے شوہر کو، میرے خاندان والوں کو، اعزاء اقارب کو، ومن فی الارض جمیعا، اے اللہ یہاں تک کہ ساری دنیا والوں کو جہنم میں ڈال دے، ثم ینجی، بس میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ انسان وہاں پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے تمام لوگوں کو فدیے کے طور پہ پیش کر رہا ہوگا۔ ما اغنا انی مالیا، اے اللہ بڑا جاگیردار تھا، اتنے پلاٹ تھے، اتنی بلڈنگیں تھی، ما اغنا انی مالیا، مال نظر نہیں آتا ہے، مال کام نہیں آتا ہے، حلق انی سلطانیہ، میرا بڑا مقام تھا، لوگ سلام کیا کرتے تھے، سیٹھ صاحب کہا کرتے تھے، ایم ایل اے ایم پی کہا کرتے تھے، میرا مقام ختم کر دیا گیا ہے، حلق انی سلطانیہ۔ اس کے بعد کے پیارے الفاظ ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے بچوں کی بے وفائی، دوستوں کی بے وفائی، گھر والوں کی بے وفائی، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا ہے، اور یہ بھی دیکھ لیا ہے، علماء اکرام کہا کرتے تھے، علماء اکرام کہا کرتے تھے نیک اعمال کر لو، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، جہنم کا عذاب ہوگا، قبر کا عذاب ہوگا، اے اللہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، ربنا ابصرنا، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، وہ سمعنا، سن لیا ہے، اے اللہ جہنم کے عذابات کو دیکھ لیا ہے، اس کی آوازوں کو سن لیا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو اس مجلس کے اندر بیٹھ کر کچھ باتیں سننے سنانے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جب تک سانسیں باقی رہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توحید کی باتیں سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انگن درود السلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے۔ استاد محترم، علماء کرام اور میرے دینی و ملی بھائیوں، آج کے اس پر رونق محفل میں جو موضوع مجھے دیا گیا ہے جہنم کی ہولناکیاں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آئے اللہ تعالی ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جہنم کے تعلق سے آپ کئی علماء اکرام کے زبانی سنا ہوگا، بس تذکیر کے طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے بعدہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترمذی کی روایت کے مطابق اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم کو بنایا اور جبریل امین کو بلا کر کہا
کہ اے جبریل ذرا جنت کا نظارہ کر آئے، دیکھ کر آئے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت کیسی سجائی ہے۔ جبریل امین گئے اور تمام جنت کا نظارہ کیا، تمام نعمتوں کو دیکھے، اور اس کے بعد واپس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا کہ میرے پروردگار، جو نعمتیں تو نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے، اگر کوئی بندہ اس کو سن لے، اس کے بارے میں جان لے، تو تمام بندے کوشش کریں گے کہ اس جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنت کے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت کو جو ہے حفت الجنت بالمکارہ، مکروہ چیزوں سے جنت کو گھیر دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ جبریل امین اب جائیے، ذرا جا کر جنت کو دیکھ کر آئیں۔ جب جنت کو جا کر دیکھتے ہیں، نظارہ کر کے آتے ہیں، اس کے بعد جو ان کے الفاظ تھے کہ اللہ، جنت کو پانا تیرے بندوں کے لیے اتنا مشکل کام ہے، اتنے مصائب ہے، اور اتنی مشکلات وہاں پر گھیری رکھی ہوئی ہے۔ وہاں پر جانے کے لیے نمازیں پڑھنا ہوگا، رات بھر تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا ہوگا، اور گرم گرم بستروں کو چھوڑ کر جیسے اذان کی آواز آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف نکلنا ہوگا۔ اور کوئی بندہ اگر اپنے کاروبار میں مگن ہے، مصروف ہے، خرید و فروخت میں وہ مصروف ہے، تو اسے چھوڑنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو پیسے کماتا ہے اور خوب کما کے رکھتا ہے، جب بھی اللہ رب العزت کا حکم آ جائے بلا چوں و چرا اپنے مال کو پیش کرنا ہوگا۔ ایسی کچھ باتیں اللہ رب العزت نے انسان کی طبیعت میں رکھی ہے۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ اے اللہ، جنت کو پانا میں سمجھتا ہوں جو مشکلات سے گھیر دیا گیا ہے وہ ناممکن کے برابر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ذرا جہنم کی سیر کر کے آئیں۔ جہنم کی سیر کر کے آئے تو دیکھا تمام کے تمام جہنم کے عذابات کے نظارے جو تھے وہ سب دیکھ کر آئے، اور کہا کہ میرے پروردگار، اتنی خوفناک جہنم، اگر کوئی بندہ اس کے بارے میں صرف سن لے کہ جہنم کتنی بری چیز ہے، کتنی خطرناک چیز ہے، کتنے عذابات اس کے اندر موجود ہے، تو کوئی بندہ چاہ کر بھی اس جہنم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے حکم دیا اور کہا کہ اے میرے فرشتوں، اس جہنم کو جو ہے شہوات سے گھیر دو۔ حفت النار بالشہوات، یعنی انسان کی طبیعت کے اندر انسان چاہتا ہے کہ اس کے دل کے اندر گناہ کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، دل چاہتا ہے کہ نماز آج نے کل پڑھ لوں گا، دل چاہتا ہے آج یہ کام کر لوں گا، اور دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ کام کرنے میں کون سا برا کام ہے، یہ کام کرنے میں کون سا بڑا گناہ ہے، آج یہ کام کر لیتے ہیں کل اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ ایسی بہت ساری چیزیں جو انسان کی نفسیات اور شہوات میں ہوتی ہے، اللہ نے وہاں پہ لا کے جمع کر دیا، جمع کرنے کا حکم دیا۔ جبریل امین جب آ کر کہتے ہیں اے میرے پروردگار، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہنم سے بچنا تیرے بندوں کے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم کو اس طرح بنایا ہے۔ میرے بھائیو، آپ غور کریں، میری اور آپ کی طبیعت کے اندر نیک اعمال کرنا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچنا یہ بہت بڑا مشکل کا کام ہے۔ اس کے بعد علماء اکرام آگے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، احادیث کے انبار کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جہنم کو کتنی گہری بنایا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اذا سمع وجبتن، اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی۔ سارے صحابہ اکرام آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے کہا اتدرون ما ھذا، اے میرے صحابہ اکرام کیا آپ جانتے ہو یہ دھماکے کی آواز کون سی ہے؟ صحابہ اکرام کا بڑا پیارا جواب، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار، ایک پتھر تھا جو اس جہنم کے اندر آج سے 70 سال پہلے پھینک دیا گیا تھا، وہ آج جا کر اس کے تہہ تک پہنچا ہے۔ علماء اکرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر ایک انسان کو جہنم میں پھینک بھی دیا جائے تو اس کے تہہ تک نیچے پہنچتے پہنچتے 70 سال لگ جائیں گے۔ اور جہنم کتنی چوڑی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لَسُرَادِقُ النَّارِ أَرْبَعَةُ جُدُرٍ بَيْنَ كُلِّ جِدَارٍ، اللہ کے نبی نے کہا کہ جہنم جو ہے وہ 4 دیواریوں کے برابر ہے۔ جہنم کے 4 دیواریں ہیں،
اس دیوار سے لے کر اس دیوار اور اس دیوار سے لے کر اس دیوار کا جو فاصلہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا اگر کسی انسان کو یہاں سے وہاں تک پہنچنا ہوگا تو تیز رفتار سواری سے اگر نکلتا ہے تو اس دیوار سے اس دیوار کو پہنچنے کے لیے تقریباً 40 سال لگ جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو یہ جہنم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جہنم کی آگ کتنی بڑی ہوگی؟ قرآن کہتا ہے انہا ترمی بشرر کالقصر، جہنم کے فوارے، اس کے شعلے جب اپنے شباب سے باہر نکل کر اڑتے ہیں تو جب جہنم کی چنگاری بازو نیچے گرتی ہے تو کتنی بڑی ہوتی ہے۔ دنیاوی آگ کا اگر معاملہ اگر دیکھا جائے، اگر آپ کہیں پہ آگ لگاتے ہیں تو چنگاری اتنی سی ہوتی ہے، اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب جہنم اپنے شباب میں اچھلتی ہے اور بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کی چنگاری دنیا کے اندر ایک بڑے سے بڑے محل اور قلعے کے برابر ہوا کرتی ہے۔ تو لہٰذا اس کی چنگاری کا یہ عالم ہے، تو غور کرے کہ جو انسان گناہ کرتا ہے اس جہنم کے اندر پھینکا جائے گا تو اس کا عالم کیا ہوگا۔ علماء کرام نے ایک اور بات نقل فرمائی ہے، اللہ تعالی ہم تمام کو یہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کو جلا کر راکھ کرنے کے لیے، انسان کو مارنے کے لیے، انسان کو موت دینے کے لیے دنیاوی آگ کافی تھی۔ اللہ رب العزت نے جہنم کے تعلق سے کئی الفاظ بیان کیے گئے۔ نار الکبریٰ، بہت بڑی آگ ہے۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ نارن تلظیٰ، آگ کی لپیٹ۔ نارن حامیہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جہنم کی آگ بڑی سخت ہوا کرتی ہے، یعنی جہنم کی آگ کے کئی صفات بیان کیے گئے۔ اس کے بعد نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں لا تبقی ولا تذر، یہ جہنم کے آگ کی صفت یہ ہے نہ انسان کو جہنم کی آگ مرنے دے گی نہ زندہ رکھے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک مرتبہ انسان اس کے اندر داخل ہوا لا یموت فیہا ولا یحیا، وہ چاہ کر بھی مر نہیں پائے گا اور وہ چاہ کر بھی اچھی زندگی نہیں گزار پائے گا۔ تو اتنی جو صفات بیان کیے ہیں علماء کرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت فقط اپنے نافرمان بندوں کو آگ کا عذاب دینے کے لیے اس آگ کو پیدا کیا ہے، ورنہ مارنے کے لیے، اسے ختم کرنے کے لیے، اس کو موت دینے کے لیے دنیاوی آگ ہی کافی تھی۔ اگر ایک انسان کو آگ میں پھینک دیا جائے تو چند سیکنڈوں کے اندر جو ہے وہ خاکستر ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جہنم کے آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جہنم بڑی خطرناک ہے۔ نبی پاک صحیح بخاری کی روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سو رہے تھے، خواب میں آپ نے دیکھا جہنم آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ ایک بدصورت انسان جو ہے، ایک فرشتہ، بدصورت فرشتہ جو ہے اس جہنم کو جلا رہا ہے، کبھی دوڑتا ہوا وہاں سے جلاتا ہے، کبھی پھر دوڑتا ہوا جہنم کی اس طرف آتا جلاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے جبریل امین، یہ کون انسان ہے اور یہ اتنا برا کیسے ہے؟ اس کی صفت اتنی خطرناک کیوں ہے؟ یہ جہنم کے ارد گرد کیوں بھاگتا ہے؟ جبریل امین نے کہا انہ مالک خازن جہنم، کہا کہ اللہ کے نبی یہ جہنم کا واچمین ہے، یہ جہنم کا فرشتہ ہے، آگ جلانے کی ذمہ داری اس کے اوپر اللہ نے رکھ دی ہے، اور جب بھی یہ آگ دھیمی ہونا شروع ہو جاتی ہے اللہ نے خود کہا ہے کلما خبت زدناہم صغیرا، جب بھی یہ آگ دھیمی ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے فرشتہ آگے بڑھتا ہے اور جہنم کو جلانا شروع کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جہنم کا مختصر سا تعارف تھا کہ جہنم کتنی بڑی ہے، کتنی اونچی ہے، اس کے آگ کے کیا اندازے ہوں گے، اور اس کے علاوہ جہنم کتنی چوڑی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جہنم سے بچنا دنیا کے اندر ناممکن کے برابر ہے۔ اگر کوئی انسان چاہے اللہ سے توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی تلافی کرے کہ اللہ ہم تمام کو جہنم سے بچا، جہاں جہاں پر بھی گناہ کا موقع مل رہا ہے وہاں پر اپنے آپ کو روکتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے انسان گناہوں سے بھی بچ جائے اور جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جہنم کی آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، جب قیامت قائم ہو جائے گی، قرآن کے اندر آپ اس کے مناظر پڑھیں، اپنے ذہن کے اندر ایک نقشہ پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ جہنم کا منظر،
یہ جہنم کی حولناکیاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی، اللہ حکم دے دے گا کہ میرے فرشتے سور میں پھونک مارنا شروع کر دے تو قیامت قائم ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ سورج، چاند، ستارے یہ تمام کے تمام بے نور کر کے دنیا کے اندر جھڑا دیے جائیں گے اور یہ پہاڑوں کو اڑایا جائے گا۔ جہنم قیامت کا ایک عجیب و غریب منظر ہوگا جہاں پر جو ہے انسان اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے بعد خوف زدہ ہو جائے گا۔ یہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے اور سمندروں کے اندر سے آگ ابل رہی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے آنکھوں سے زلزلوں کے اندر آ کر بے چین ہو جائیں گے۔ کہا کہ اللہ یہ کیسا عذاب ہے، یہ قیامت کیسے آتی ہے؟ آپ یاد رکھیں جب تمام کے تمام مخلوقات ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ دوبارہ سور میں پھونک مارنے کا حکم دے گا تو تمام کے تمام لوگ جو ہے میدان محشر میں کھڑے کیے جائیں گے۔ ایک الگ زمین ہوگی اور تمام بندے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے بےتاب ہوں گے۔ کئی مرتبہ آپ نے یہ سنا ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور تمام کے تمام انبیاء کرام کے پاس یہ لوگ بھاگ رہے ہوں گے، سفارش کرنے کے لیے کہیں گے۔ اللہ رب العزت جو ہے میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا کرے گا۔ تمام اپنے امتیوں کی بات سن کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے اور دعا کریں گے کہ اے میرے پروردگار، یہ تمام کے تمام امتی، یہ تمام کے تمام انبیاء کرام، یہ پوری انسانیت اے اللہ بڑی بے چین ہے۔ یہ سورج کا عذاب، یہ گرمی، یہ پسینہ، تمام کے تمام بے چین ہے۔ اے اللہ بس اتنی گزارش ہے، قیامت تو قائم ہو چکی ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ فرما ہمارے درمیان، ان تمام لوگوں کے درمیان۔ اے میرے پروردگار نام اعمال کو تقسیم فرما۔ اے اللہ میں گزارش کرتا ہوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں وہاں پہ رو رو کر دعا کروں گا، اے میرے پروردگار میری دعا کو قبول فرما، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالی چونکہ بڑے غصے میں ہیں، اپنی بنی بنائی ہوئی تمام کے تمام مخلوقات کو اپنے ہاتھوں سے ہلا کو برباد کر چکا ہے اور پوری کائنات جو ہے یہ قیامت کے زد میں آ کر ہلا کو برباد ہو چکی ہے۔ ہر نبی ڈر رہا تھا اللہ کے نبی کے رونے، گڑ گڑانے، دعا کرنے کی برکت سے اللہ کا غصہ کم ہو جائے گا۔ اللہ کہے گا یا محمد، اے محمد ارفع راسک، آپ کا کیا مقام ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھائیے، روتے کیوں ہیں؟ ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ کیا گزارش ہے؟ کیا مانگتے ہو؟ سل توتا، سوال کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی اٹھ کر کہیں گے اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار بس گزارش اتنی ہے کہ یہ تمام بندوں کے درمیان جو ہے نام اعمال کو تقسیم فرما، نام اعمال کو تقسیم فرما۔ قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ حکم دے گا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کی دعا، اپنے نبی کی سفارش سن کر اپنے عرش معلیٰ کے ساتھ جو ہے اپنے تمام فرشتوں کے ساتھ نیچے زمین پر آئے گا، حساب و کتاب کرنے کے لیے آئے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ۔ وہ عجیب و غریب منظر ہوگا، یاد رکھیں اللہ رب العزت اپنے عرش کو لے کر نیچے آ رہا ہے سوال جواب کرنے کے لیے، نام اعمال پیش کرنے کے لیے۔ اللہ کے تمام فرشتے پوری زمین کو گھیرے ہوئے ہیں، بھاگنے کا چانس نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بیٹھا ہوا حکم دے گا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اے فرشتوں لاؤ جہنم کو میرے سامنے۔ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہوگا، ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ دنیا کے اندر جو زندگی گزاری ہے ان کے درمیان ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جہنم بڑے غصے میں ہوگی، جہنم بڑے غصے میں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کہا یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام ما کل زمام۔ اللہ کے نبی نے کہا جہنم بڑے غصے میں ہوگی، اس کے 70,000 لگام ہوں گے اور ہر لگام پر
70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ کر لا رہے ہوں گے، اور جہنم بڑے غصے میں، ایسے غصے میں قرآن کہتا ہے تکاد تمیض من الغیظ، اتنے غصے میں اللہ کے نافرمان بندوں کو دیکھ کر وقت آ چکا ہے جہنم میں جلانے کا۔ اے اللہ تو نے مجھے بنایا ہے ان نافرمانوں کو جلانے کے لیے۔ تکاد تمیض من الغیظ، جہنم چیختے پکارتے آئے گی، اللہ کے فرشتے لگام کے ذریعے سے اس کو قابو میں کریں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم اپنا آپا کھو کر یہ پورے بندوں کو ہلا کو برباد نہ کیوں نہ کر دے۔ علماء اکرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک جنگلی بیل جو ہے بڑے غصے میں ہے، مارنا چاہتا ہے، گھسنا چاہتا ہے، لیکن طاقتور جماعت جو ہے اسے پکڑے ہوئے ہوتی ہے۔ جہنم کہے گی، اللہ کے نبی کے پیارے الفاظ ہے، جہنم اپنے گردن کو باہر نکالے گی اور کہے گی اے میرے پروردگار، لا تیرے ان نافرمان بندوں کو، زانیوں کو، بے نمازی کو، گناہ کرنے والوں کو، چھپ کے گناہ کرنے والوں کو، بیکار کام کرنے والوں کو، اے اللہ وقت آ چکا ہے، اے اللہ وقت آ چکا ہے، تو نے بنایا ہے، تو حکم دے، کہاں ہے وہ تیرے جہنمی، میں ان کو ہلا کو برباد کر دوں گی۔ وہاں پر فرشتے اسے پکڑے ہوئے ہوں گے، ہولڈ کیے ہوئے ہوں گے۔ اللہ حکم دے گا کہ میرے بندو، اے میرے فرشتوں، ان کے نام عمل ان کے سامنے پیش کرو۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ان کے سامنے ان کے نام اعمال پیش کیے جائیں گے۔ فرشتے صحیفے لے کر آئیں گے، بڑے بڑے صحیفے۔ جہنم ہل رہی ہوگی، غصے کے مارے تھرا رہی ہوگی، اس کے تھرانے کا انداز، اس کے چیخنے کا انداز، اس کے لڑکھانے کے انداز کو دیکھ کر اللہ کے نبی کہتے ہیں بڑے بڑے انبیاء کرام اس کی آواز کو سن کر گھٹنوں کے بل نیچے گر پڑیں گے، اللہ سے کہیں گے اللہ آج کے دن تو ہمیں جہنم سے نہ بچایا تو اے اللہ تو مجھے، تیرے علاوہ ہمیں کون بچائے گا۔ سارے کے سارے پریشان، یہاں پہ جنت کھڑی بھی ہے، جہنم یہاں پر کھڑی، اللہ حکم دیتا ہے کہ ان کے درمیان فیصلے کیے جائے۔ اللہ کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترمذی کی روایت ہے، اگرچہ کلام کیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد صحابہ اکرام کے سامنے بات پیش کی کہ زمین کیا بیان کرے گی، زمین اس وقت کیا بیان کرے گی جبکہ جہنم اتنے گرم میں ہے، اور یہاں پر جنت اللہ تعالیٰ خود نام اعمال پیش کرنے کے لیے اترا ہوا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، انبیاء اکرام سجدوں میں گر پڑے ہیں، اپنی جان کی بھیک مانگتے ہیں۔ صحابہ اکرام کا وہی پیارا جواب اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لِكُلِّ عَبْدٍ وَأَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا، زمین جو ہے، جو بندہ اور جو بندی جہاں جہاں پر گناہ کیے ہوئے ہوں گے، وہ زمین جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جبکہ جہنم کھڑی ہوئی ہوں گی، یہ زمین ان کے اپنے اعمال کو پیش کریں گی، کہیں گے کہ میرے پروردگار یہ فلاں بندہ ہے، چھپ چھپ کے گناہ کیا کرتا تھا۔ زمین کا حصہ کہے گا اے اللہ یہ مردود ہے، میرے اوپر سو کے زنا کیا کرتا تھا، اے اللہ یہ فلاں بندی ہے، میرے اوپر بیٹھ کر چغل خوری کیا کرتے تھے۔ لِكُلِّ عَبْدٍ وَأَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا، ہر بندہ ہر بندی جہاں جہاں پر گناہ کریں گے زمین کا وہ حصہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ انسان کہے گا وَخَلَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اے اللہ اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے، تو کیا پیش کرتی ہے، جہنم جو کہ یہاں پر کھڑی کی گئی ہے کون ہمیں بچائے گا، تجھے کیا ہو گیا ہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین کہے گی اے اللہ کے بندو رب کا حکم آ چکا ہے، اس رب نے کہہ دیا ہے اے زمین اپنے خبروں کو بیان کر، تاکہ ان کے اعمال ان کے سامنے آ چکے، ان کے اعمال ان کے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت کچھ بندوں کو اپنے قریب بلائے گا، بعض بندوں کو بلائے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اللہ کہتا ہے بلایا جائے گا، ان کے نام اعمال کہاں پر، ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ وہ انسان جو ہے اپنے نام اعمال دیکھنے کے بعد وہ تمام کے تمام اعمال اس کے سامنے آ جائیں گے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی اللہ نے فرمایا اقرا کتابک،
یعنی اس کے گلے سے کتاب نکالی جائے گی، گلے سے کتاب نکالی جائے گی اور کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنے نام اعمال کو۔ جیسے نام اعمال دیکھے گا، اے اللہ یہ تمام کے تمام گناہ ہیں، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہم نے مذاق میں کچھ کہہ دیا تھا، دوست کا مذاق اڑایا تھا، تنقید کیا تھا، کسی کے خلاف کچھ کہہ دیا تھا، ہنس کر ہم نے کچھ کہہ دیا تھا، کسی کے خلاف ہم نے مزاحن کہہ دیا تھا، اے اللہ یہ تمام کے تمام گناہ یہاں پر لکھے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اے میرے فرشتوں خذوا فغلوا، پکڑو اسے، لاؤ جہنم کے اندر، جہنم میں پھینک دو اسے۔ اللہ رب العزت کے فرشتے بڑے بڑے اپنے زنجیریں لے کر آئیں گے، اس کے پیروں میں ڈال کر جہنم کی طرف کھینچ رہے ہوں گے۔ آپ یاد رکھیں، امی عائشہ بیان کرتی ہے اللہ کے نبی نے کہا یہ ایسا وقت ہوگا کہ ایک انسان جو ہے اپنے اعزاء و اقارب کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنے کنبے قبیلے والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوگا اور جہنم میں گرتا ہوا اعلان کر رہا ہوگا، اے میرے بچوں، ماں کہہ رہی ہوگی اے میرے بچوں جہنم سے مجھے بچا لو، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، بچے ماں باپ کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہوں گے اور ماں جو ہے گرتے ہوئے کہہ رہی ہوگی کہ اے میرے بچوں مجھے بچا لو، اے میرے بچوں مجھے بچا لو۔ اگر آپ لوگوں نے نیکی نہ دیا، میرا پلڑا نیچے بیٹھ چکا ہے، ایک نیکی چاہیے، اگر تم نے نیکی نہ دیا میں جہنم میں داخل کر دی جاؤں گی۔ لیکن بچے اپنے ماں کو، اپنے باپ کو جہنم میں گرتا ہوا دیکھ کر یہاں سے بھگ کر چلے جائیں گے۔ جب جہنم کے اور قریب کیے جائیں گے، فرشتے کھینچ کے جہنم کے دروازے کے قریب لے کر آئیں گے، وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اللہ کہتا ہے سامنے میرا اور آپ کا جگری یار کھڑا ہوا ہے، میرے اور آپ کے یہ دوست جو مجھے اور آپ کو جہنم کی دعوت دیتے ہیں، یہاں وہاں پر بلاتے ہیں، نماز چھوڑنے کی تاکید کرتے ہیں، اپنے کام کے لیے ماں باپ کی نافرمانی کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، میرے اور آپ کے دوست و احباب اپنے آنکھوں سے اپنے دوست کو جہنم میں گرتا ہوا دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس وقت انسان سوچے گا یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، وہ انسان جہنم میں گرتا ہوا اللہ سے کہے گا اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار جہنم میں گر رہا ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے 4 بچے ہیں، میرے 5 بچے ہیں، میرے 10 بچے ہیں، اے اللہ ان تمام بچوں کو جہنم میں داخل کر دے، میرے گھر والوں کو، میرے شوہر کو، میرے خاندان والوں کو، اعزاء اقارب کو، ومن فی الارض جميعا، اے اللہ یہاں تک کہ ساری دنیا والوں کو جہنم میں ڈال دے، ثم ینجی، بس میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ انسان وہاں پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے تمام لوگوں کو فدیے کے طور پہ پیش کر رہا ہوگا، لیکن جہنم کا دروازہ کھلا، داخل کیا گیا، اللہ اکبر، یہ کیا حسرت کا مقام ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ماں اور ایک باپ، ایک ماں ایک باپ جہنم میں گرتا ہوا، ان کے کیا الفاظ رہیں گے؟ قرآن کہتا ہے ما اغنا انی مالیا، اے اللہ بڑا جاگیردار تھا، اتنے پلاٹ تھے، اتنی بلڈنگیں تھی، ما اغنا انی مالیا، مال نظر نہیں آتا ہے، مال کام نہیں آتا ہے، حلق انی سلطانیہ، میرا بڑا مقام تھا، لوگ سلام کیا کرتے تھے، سیٹھ صاحب کہا کرتے تھے، ایم ایل اے ایم پی کہا کرتے تھے، میرا مقام ختم کر دیا گیا ہے، حلق انی سلطانیہ۔ اس کے بعد کے پیارے الفاظ ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجینا نعمل صالحا، اے اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے بچوں کی بے وفائی، دوستوں کی بے وفائی، گھر والوں کی بے وفائی، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا ہے، اور یہ بھی دیکھ لیا ہے، علماء اکرام کہا کرتے تھے، علماء اکرام کہا کرتے تھے نیک اعمال کر لو، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، جہنم کا عذاب ہوگا، قبر کا عذاب ہوگا،
اے اللہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، ربنا ابصرنا، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، وہ سمعنا، سن لیا ہے، اے اللہ جہنم کے عذابات کو دیکھ لیا ہے، اس کی آوازوں کو سن لیا ہے، کرنا کیا ہے؟ فرجعنا، کیا کر؟ کچھ مہلت کے لیے. کتنی مہلت کے لیے؟ کچھ مہلت کے لیے. فرجعنا، کیا کروں گا؟ نعمل صالحا، نیک عمل کر کے آؤں گا. لیکن یہ جہنم ہے، نہ وہاں پر بیوی بچے کام آئیں گے، نہ دوست و احباب کام آئیں گے، نہ میرے اور آپ کے گھر والے کام آئیں گے. جہنم میں جیسے داخل کیے گئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اللہ تعالیٰ حکم دے گا جو بھی جہنم میں داخل ہوتا ہے اس کے ہاتھ پیر باضابطہ جہنم کے بیڑیوں سے باندھے جائیں گے، جہنم کے بیڑیوں سے باندھے جائیں گے، اور باندھنے کے بعد جہنم کے اندر ان کے چہروں کو تپایا جائے گا. یوم تقلب وجوہہم فی النار، جہنم کے فرشتے اس انسان کو پکڑ کر جہنم کی آگ میں تپائیں گے، الٹ پلٹ کریں گے، جہنم کے سیکے دیں گے، جہنم کی آگ میں جلائیں گے، اور انسان وہاں پر چیختا چلاتا ہوا لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، چیخے گا، چلائے گا، اے اللہ معاف کر دے، نیک اعمال کروں گا. لیکن یہ جہنم ہے میرے بھائیوں، بھاگنے کا چانس نہیں، کوئی سفارش نہیں کرے گا. آپ نے کیا عمل کیا ہے، آپ کتنے نیک اعمال کرنے والے ہیں، آپ کے اعمال دیکھے جائیں گے، اس کے بعد وہاں پہ فیصلہ کیا جائے گا. نہ آواز دینے سے وہاں پر کسی کی آواز سنائی دی جائے گی، نہ کوئی آپ کی مدد کے لیے وہاں پر آئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ایک نقشہ کھینچا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک انسان جہنم میں گرا ہوا ہے، چاروں طرف سے عذاب ہے، بیڑیاں بندھی ہوئی ہے، جہنم میں پڑا ہوا ہے. وہاں پر انسان کس کو یاد کرے گا؟ کس کو یاد کرے گا؟ آپ سورہ فرقان اٹھائیے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یوم یعوذ الظالم علی یدیہ، جہنم میں گرنے کے بعد جہنمی جو ہے کافی افسوس سے، افسوس کے مارے اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، اپنی ہڈیوں کو نوچیں گے، اپنے گوشت کو کاٹ کاٹ کر، اور غم کے مارے، فکر کے مارے. آپ کو ایگزام لکھے نا، ایگزام لکھنے کے لیے بیٹھے آپ، تو آپ کو معلوم ہوگا ایگزام بڑا مشکل ہے، تو انسان جو ہے چبانا شروع کر دیتا ہے، کہ بڑی فکر ہے، کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا ہے. لیکن جہنم کی آگ میں گرنے کے بعد جو ہے اللہ کہتا ہے جہنمی اتنے مدہوش ہو جائیں گے، اتنی فکر میں لگ جائیں گے جہنم کے عذاب کو دیکھ کر. یوم یعوذ الظالم علی یدیہ، یہ جہنمی اپنے ہاتھوں سے، اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو، اپنی ہڈیوں کو نوچ نوچ کر کھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ ختم ہو جائیں گے. اور کیا کہیں گے؟ یا ویلتا لیتنی، ہائے ہماری کم بختی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اے اللہ جہنم میں آنے کی وجہ یہ ہے میں نے اپنی زندگی کے اندر فلاں آدمی کو دوست بنایا تھا، کاش کہ میں دنیا کے اندر فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا، فلاں کو اپنا یار نہ بناتا، فلاں کو اپنا جگری دوست نہ بناتا. اے اللہ اس کے دوستی کرنے کی بنا پر آج میں یہاں پہ جہنم کے اندر پڑا ہوا ہوں. ایک جہنمی جو ہے جہنم میں جانے کے بعد اپنے برے دوستوں کو یاد کر کے کہیں گے کہ کاش کہ ہم اپنی دنیا کے اندر جو ہے کس کو نہ بناتے، فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتے. میرے بھائیوں، آپ کا دوست کون ہے؟ آپ کا دوست کون ہے؟ آپ کس سے دوستی کیے ہوئے ہیں؟ آپ یاد رکھ لیں، کیا آپ کو جنت کی دعوت دیتے ہیں یا جہنم کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، ٹائم بالکل ہو رہا ہے، ایک دو چھوٹی باتیں میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ تعالی ہم تمام کو جہنم سے پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان آ رہا ہے الحمدللہ، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو رمضان میں اپنی مغفرت کروانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے فاضل شیخ نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی رمضان کے استقبال کو لے کر. میرے بھائیو یاد رکھیں، رمضان کی ایک رات اور رمضان کا ایک دن، ایک رات ایک دن کچھ لمحات ہی کافی ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر کے شہوات کو ختم کریں،
راتوں میں اٹھیں، تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، سحری کے وقت اٹھتے ہیں الحمدللہ، اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھ جاتے ہیں، اور سال بھر اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ؟ ہاں جی پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ نہیں آ رہی آواز مجھے؟ ہاں سحری کب کرتے آپ لوگ؟ سحری کب کرتے؟ اچھا اٹھتے کب آپ سحری میں؟ ہاں جی اٹھتے 4 بجے، واش روم جائیں اچھی طریقے سے انشاءاللہ، اور 2 رکعت، کتنے رکعت؟ 2 رکعت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 2 رکعت پڑھنا ہے اور سجدے میں جا کے دعا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور ہم تمام بھائی بہنوں کو اپنی مغفرت کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابہ کرام بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ جہنم کتنی خطرناک چیز ہے اور اللہ کے نبی کتنی بڑی رحمت والے ہیں۔ ایک صحابی رسول بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تہجد کی نماز کے اندر کھڑے ہوئے آپ نماز پڑھنا شروع کیے اور ایک آیت کی تلاوت فرمائی۔ کب تک؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے آدھی رات میں نماز شروع کی، فجر کی نماز تک برابر وہ آیت کی تلاوت کرتے رہے۔ کیا آیت ہے؟ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اے اللہ تو اگر اپنے بندوں کو جہنم کے اندر داخل کر دے، جہنم کے عذاب میں ملوث کر دے، اے اللہ تجھے کون پوچھ سکتا ہے، وہ تیرے بندے ہیں، اے اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے، اے اللہ تو بڑا رحم کرنے والا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی بار بار یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کہتے ہیں اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، یہ امت کا کیا ہوگا، یہ دھڑے سے گناہ کرنے والے، بے خوف گناہ کرنے والے، اے اللہ میری امت کو معاف فرما، اے اللہ میری امت کو معاف فرما۔ صبح تک اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ اللہ نے کہا کہ جبریل جاؤ اللہ کے نبی سے بات کریں، کیا چاہتے ہیں، اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ جبریل امین آتے ہیں، اس کے بعد فرمان سناتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی جب بھی آپ کے امتی رات میں اٹھ کر، کسی پہر میں اٹھ کر، کبھی کسی وقت اٹھ کر اللہ سے دعا کریں گے اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما، جہنم سے آزاد فرما، اللہ کا وعدہ ہے نبی کی دعا کی برکت سے انسان کے ہاتھ بعد میں گریں گے، اللہ انسان کی مغفرت پہلے فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے بڑے بڑے علماء اکرام، ہمارے اسلاف علماء اکرام کی زندگی آپ پڑھ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا۔ عبداللہ بن رواحہ، یہ آخری حدیث اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ عبداللہ بن رواحہ بڑی صحابی رسول ہے، ایک مرتبہ اپنے گھر میں داخل ہوئے، ان کے غلام ان کے ساتھی کہتے ہیں گھر میں داخل ہوئے، بیوی بیٹھی ہوئی تھی، فوراً آ کر لیٹ گئے اور اپنے بیوی کے گود میں جو ہے سر رکھ کر لیٹ گئے۔ ہوتی نا میاں بیوی میں بڑی محبت ہوتی ہے آپس میں، اللہ تعالیٰ یہ محبت جو ہے تمام مرد و خواتین کے اندر پیدا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہماری بیویوں کے اندر محبت پیدا فرمائیں۔ آج یہ محبتیں بہت کم ہیں میرے بھائیوں، آئے اور آ کر اپنے گھر میں لیٹ گئے اور بیوی کے گود میں سر رکھا اور دونوں میاں بیوی آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ بیوی جو ہے سر کے اوپر ہاتھ پھیلاتے ہوئے شوہر سے بڑی محبت سے بات کر رہی ہے اور شوہر بھی بات کرتے ہیں۔ اچانک شوہر جو ہے صاحب رسول رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے، اور بیوی نے یہ منظر دیکھا، شوہر رو رہا ہے وہ بھی رونا شروع کر دی۔ کچھ لمحات ہی گزرے ہوئے تھے، کہا کہ تو کیوں روتی ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ ان کا بڑا پیارا جواب تھا، کہا کہ سرتاج آپ کو روتا ہوا میں نے دیکھ لیا ہے، کیا مصیبت آن پڑی ہے آپ کو، آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلتے گئے تو میرے آنکھوں سے بھی آنسو نکلتے ہیں، میں آپ سے بڑی محبت کرتی ہوں، پہلے یہ بتائے کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ صاحب رسول کہتے ہیں میں آیا آپ کے پاس لیٹا، آپ کے گود میں سر رکھا، آپ سے باتیں کر رہا تھا، مجھے ایک آیت کریمہ یاد آئی، قرآن کے اندر کہا گیا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قیامت قائم ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم کے اوپر پل صراط کو رکھے گا،
ہر انسان کو گزرنا ہوگا اور انسان کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے. اے میری بیوی منظر یاد آ گیا اور میں گزرتا ہوا وہاں پر میں کٹ کر نیچے گر گیا تو میرا کیا عالم ہو سکتا ہے. علماء اکرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ صحابہ اکرام کی جماعت ہر حالت میں ہر جگہ پر اپنی بیویوں کے پاس بھی جہنم کی فکر کیا کرتے تھے, ان کو فکر دلایا کرتے تھے. اللہ تعالی ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.